حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام دی انشاءاللہ تعالی پاک ذات تے انشاءاللہ تعالی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی اس ویلے سارے بیبت موجود نے اور جتنے بھی الحمدللہ مولائی موجود نے اور جتنے ماننے والے نے پاک نو اور تمام سرکار دے اور تمام پیر بھائی اور پیر بہنا جتنے بھی اس ویلے موجود نے اپنے اپنی جگہ تے موجود نے، وہ اپنے اپنے کار جو بھی پکایا ہے انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ دعا افطار دے اندر ختام تے انشاءاللہ امام حسن مجتبی علیہ السلام دی بارگاہ دس دے اندر انشاءاللہ نظر کریں گے، وہ اپنے کو رکھن انشاءاللہ تعالی، اور چند شعر انشاءاللہ تعالی حضرت امام مقام امام علی مقام امام حسن مجتبی کی بارگاہ دس دے اندر انشاءاللہ کر دیں، پھر انشاءاللہ خصوصی شیر سنا دی بارگاہ چند پہلوات نظر ڈال کے انشاءاللہ دعا افطار۔ میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میں ہوں غلام میری نسل ہے غلام حسن، میں ہوں غلام میری نسل ہے غلام حسن، میرے رسول بٹھاتے پہلے شانوں پر، میرے رسول بٹھاتے پہلے شانوں پر، میرے رسول بتاتے ہیں پھر مقام حسن، میرے رسول بتاتے ہیں پھر مقام حسن، زمانے ٹھہر کے تکتے ہیں میرے مولا کو، زمانے ٹھہر کے تکتے ہیں میرے مولا کو، قرآن میں سید سادات ہے قرآن حسن، خوشا نصیب کے میں مدح خوان شب ہوں، خوشا نصیب کے میں مدح خوان شب ہوں، زہے نصیب کے میں پی رہا ہوں جام حسن، زہے نصیب کے میں پی رہا ہوں جام حسن، میں ہوں غلام میری نسل ہے غلام حسن۔ خان وعدہ پنجتن پاک اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسیہ جنہاں دے اندر مولا شیر خدا موجود نے، خود کملی والے آقا موجود نے، اور خود سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے، انہاں دی نوکرانی فضا موجود ہے، اور خود امام حسن مجتبی اور امام
حسین علیہ السلام موجود ہے انہاں دے پہلوؤں تے نظر کی ڈالیے ویکھیے کہ انہاں دے ابا جان دا مقام ہے مرتبہ کنا بلند و بالا ہے خود سوکھی روٹی دے نال پانی دے نال افطار کر دے نے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دہر دے اندر قرآن پاک دے اندر جنہاں دے متعلق ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ دہر کے اندر اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود اثار محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں یعنی یہ وہ حضرات ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر سورہ دہر کے اندر ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھا کہ امام حسن مجتبی امام حسین علیہ السلام عید مسیحت ہون کے بیمار ہوئے تو اسی 3 یوم کا روزہ رکھا گیا الغرض انہوں نے روزہ رکھا مولا شیر خدا اناج لے کر آئے سیدہ فاطمہ اناج لے کر آئی پھر فضا نکرانی لے کر آئی لیکن وہ باوجود کہ انہوں نے طلب تھی کہ یہ کھانا وہ باوجود کہ وہ کھانے نال افطار کریں پر دستک دیتی دروازے دے کسی غریب نے کھانا انہوں دے دیتا دستک دیتے مسکین نے یتیم نے کھانا انہوں دے دیتا خود پانی دے نال افطار کیتا او دے بعد قیدی نے دستک دیتی انہوں دے دیتا اور تینوں دستک دینے والی ذات کوئی اور نہیں تھی خود جبرائیل امین علیہ السلام سن فرشتہ دے سردار وہ آئے سن اور دیکھنا چاہتے سن کہ انہاں دی احسان انہاں دا سخاوت انہاں دے اللہ تعالیٰ دی راہ خرچ کرنا کنا ہے یعنی خود اگرچہ انہاں نوں طلب سی کہ سارا دن دا روزہ رکھیا او دے باوجود اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دیتا خود پانی دے نال افطار کیتا آج اگر اسی اپنے نظریہ اپنے آپ دے اگے نظر پائیے تو ویکھو کی ہوندا ہے آج اللہ تعالیٰ نے سانو اے نعمتاں دتیاں نے ہر گھر دے اندر دسترخوان ہے ہر بندہ اپنے آپ نوں ویکھے کہ آج اس ماہ مبارک 2024 لگا ہوا ہے تو آج دیکھن سارے دسترخوان ساڈے کنے بڑے بڑے دسترخوان نے اے صدقہ امام حسن دا آج کنے بڑے دسترخوان لگے ہوئے نے اب اسی اپنی غریبی نوں روندے ہاں اپنی مسکینی نوں روندے ہاں اپنی یتیمی نوں روندے ہاں اپنے کاروبار بند ہون نوں روندے ہاں آج اسی میری میری تیری تیری کردے ہاں پر اپنے گھراں نوں ویکھو آرا دسترخوان بچھا ہویا ہے آج کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ارے کسی نے شوگر دی وجہ دے نال کچھ بند کر دیتا ہے کسی نو بلڈ پریشر دی وجہ دے نال کچھ بند کر دیتا ہے کسی نو کسی بیماری دے نال کچھ بند کر دیتا ہے ڈاکٹر نے او منع کر دیتا ہے ارے 2-4 چیزاں کسی بیماری دی وجہ دے نال بند کر دیتیاں نے پر اللہ دی اتنی نعمتاں نے اگر ایک نعمت بند ہوئی تو دوسری جاری ہے دوسری بند ہوئی تو تیسری جاری ہے ارے اسی ان نعمتاں نو گنتے ہاں جڑی شوگر اور دیگر بیماریاں دی وجہ دے نال بند کیتیاں نے پر انہاں نو تو ویکھیے جڑی اسی امام حسن مجتبی اور امام حسین دے صدقے اور خیراتاں دی وجہ دے نال انہاں دی وجہ دے نال برتر پاک دے صدقے اور وسیلے دے نال جڑی نعمتاں سانو ملیاں ہیں وہ اسی ہر روز کھا رہے ہیں اگر معمولی بیماری دی وجہ دے نال ارے ان لوگاں نو بھی ویکھیے جڑے وینٹیلیٹر تے پڑے نے جڑے ہسپتالاں وچ پڑے نے جو لا علاج مرد نے جنہاں نوں ڈرپاں دے ذریعے خوراکاں دئی جا رہیاں نے خوراک دی نالیاں دے ذریعے خوراکاں دئی جا رہیاں نے انہاں نوں ویکھیے آج اگر 2-4 بیماریاں دی وجہ دے نال چند چیزاں بند ہو گئیاں نے پر پاک دے وسیلے اور دے وجہ دے نال اللہ نے جتنی نعمتاں سانو دتیاں نے انہاں نوں بھی ذرا غور کر لیو کہ اللہ کا کتنا کرم اور فضل ہے وجہ امام حسن مجتبی دا دسترخوان ہے امام علی مقام کی قربانیاں کا نتیجہ ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی خیراتاں کا نتیجہ ہے جو مدینہ پاک دی سرزمین تے کسی نوں نہیں لبدا پر بڑے زہرا تے سب کچھ لبدا ہے انہاں دا صدقہ وسیلہ ہے انہاں دی محبت اور مقام مرتبہ بلند دیکھیے کتنا ہے امام حسن مجتبی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے نواسیاں دے نال کتنا پیار کرتے سن آپ کی شاہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا دے بیٹے نے اور میرے نبی کے نواسے اور سید اور سرکار دو عالم ساڈے نبی انہاں دے نال کتنا پیار کرتے سن دیکھو سرکار نے انہاں نوں کیا امام حسن مجتبی امام حسین نے فرمایا کہ دونوں کشتی لڑو ایک پیار دا انداز تھی
دونوں نے کشتی لڑا رکھتے کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ امام حسن مجتبیٰ دی سائڈ لے رہے ہیں، آپ اور کشتی دے اندر یعنی چھوٹے بچپن دے اندر آپ سرکار دے پیار دا ایک پہلو انداز کر رہے ہیں، پیار دا ایک جھلک پیش کر رہے ہیں کہ سرکار دا کنی محبت سے کنا پیار تھی اپنے نواسا دے نال، اپنی بیٹی دے بچیا دے نال کنا پیار کی سرکار نے۔ آپ نے فرمایا کہ انہاں نوں کشتی لڑو، امام حسن دی سائڈ کملی والے آ کر لئی اور امام حسین نال لڑ رہے ہیں، ایک کشتی کر رہے ہیں، امام حسن نے بتا کیونکہ حکم مصطفیٰ ہے، حکم مصطفیٰ ہے تو لڑ رہے ہیں۔ تو اتنے میں سیدہ زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آندیاں نے اور عرض کر دیا نے ابا جان آپ امام حسن مجتبیٰ کی سائڈ لے رہے ہو تو امام حسین کی کون سائڈ لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے فاطمہ زہرا ذرا دیکھو تو صحیح، باطن میں دیکھو تو صحیح، ادھر میں امام حسن مجتبیٰ کو سنبھال رہا ہوں اور ادھر امام حسین کو فرشتہ دے سردار جبرائیل امین علیہ السلام عرش تو آئے نے وہ سنبھال رہے ہیں۔ یعنی کتنا منظر ہے اس گھرانے پر کہ جس گھرانے پر ہے امام حسن مجتبیٰ کو کمی والے آقا سنبھال رہے ہیں اور امام حسین کو فرشتہ دے سردار جبرائیل فرشتہ سنبھال رہے ہیں، وہ بھی مصطفیٰ دے یعنی کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ بلند و بالا ہے جنہوں اب بندہ اپنے الفاظوں اپنے نقطہ نظر دے نال اگر تولنا چاہتا ہے تو دنیا دے درختوں دے قلم ختم ہو جائے، سمندرہ دے پانی ختم ہو جائے اور ساری شاہی ختم ہو جائے، مگر ادھر نشانہ اور انہوں دے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک مقام محبت اے بھی آیا کہ آپ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین دونوں سرکار دی بارگاہ، آپ سیدہ طیبہ دی بارگاہ جائے، اپنی امی جان دی بارگاہ جائے، ایک طرف امام حسن مجتبیٰ ایک طرف امام حسین علیہ السلام آئے، دونوں نے کہا جی آج اسی ایک تختی لکھی ہے، ایک خوشخطی لکھی ہے تختی پر، اما جان یا سیدہ طیبہ آپ بتائیں کہ یہ میری خوشخطی ہے یا امام حسین کی خوشخطی ہے؟ اب سیدہ طیبہ زہرا علیہ السلام نے یہ سوچیا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سوچیا کہ میں کیری دسا، اگر میں امام حسن مجتبیٰ کی دسا تو امام حسین کی دلداری، اگر امام حسین کی دسا تو امام حسن مجتبیٰ کی دلداری، مگر کی کریے؟ آپ نے فرمایا اے فیصلہ مشکل کشا مولا علی آپ دی ابا جان دے کول لے جاؤ، مولا علی دے کول لے گئے، عرض کیتی ابا جان اے اسی لکھیا خوشخطی اے میری چنگی ہے امام حسین دی چنگی ہے۔ آپ نے بھی کوئی نقطہ نظر دیکھا کہ میں دساں گا ایک دی تو دوسرے کی دلداری ہوئے گی، لیکن اے فیصلہ میں اپنے آقا ملجا ماوا مدینہ کے تاجور نبیوں کے سردار سلطان مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اس لے کے جانا ہوا، مولا شیر خدا اپنے صاحبزادہ امام حسن مجتبیٰ امام حسین دونوں لے کر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ لے گئے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اے خوشخطی لے کر لکھ کر آئے نے، انہیں تو فیصلہ کرو کہ بھی چنگی کنے لکھی ہے؟ آپ نے دیکھا، آپ نے بھی یہی سوچا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی سوچا کہ میں اگر امام حسن مجتبیٰ کی دس دیوا تو امام حسین کی دلداری، امام حسین کو دس دیوا تو امام حسن مجتبیٰ کی دلداری، میں کی کرا؟ تو سرکار نے اللہ کی طرف دیکھا اور عرض کرتے کہ مولا اے فیصلہ تیرے ہاتھ ہے، تو ہی کر دے، ارے جس کا فیصلہ سیدہ فاطمہ زہرا، پھر وہ فیصلہ مولا مشکل کشا، پھر وہ فیصلہ امام حسن حسین دا کملی والے آقا دیکھو اور پھر کملی والے آقا نے اللہ کی بارگاہ چھڑ دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل فرشتے کو فرمایا کہ اے ایک سیب لے جا اور زمین سٹ دے جا کے اے جیدی تختی تے ڈگ جائے گا تو او دی خوشخطی کامیاب چنگی لکھی ہوئی تھی۔ جب فرشتہ جبرائیل نے وہ سیب عرش تو سٹیا، اس سیب کے دو حصے ہو گئے، ایک امام حسن مجتبیٰ کی تختی تے گیا، ایک امام حسین کی تختی تے گیا۔ یعنی کیسا فیصلہ کیا رب تعالیٰ نے کہ دونوں پیراوا دی خوشخطی چنگی تھی، یعنی وہ فیصلہ سیدہ فاطمہ زہرا دی بارگاہ، وہ فیصلہ مشکل کشا دی بارگاہ، وہ فیصلہ کملی والے آقا دی بارگاہ، پھر رب تعالیٰ دی بارگاہ، رب تعالیٰ نے جبرائیل کے آتا اور دونوں کو خوشخطی کا فیصلہ کر دیتا۔ یعنی مقام مرتبہ امام حسن مجتبیٰ امام حسین ہر مقام کا اتنا بلند و بالا ہے، انہوں نے مقام کیویں پایا؟ جب سرکار
مدینے والے مصطفیٰ مدینے کی سرزمین تے مسجد نبوی دے اندر آپ تقریر فرماندے، خطاب فرماندے، خطبہ فرماندے، تو آپ مسرت تے بیٹھے ہوندے کملی والے آقا، ایک پاؤں آپ دا امام حسن مجتبیٰ نے پکڑا ہوگا، ایک پاؤں امام حسین علیہ السلام نے پکڑا ہوگا کملی والے آقا دا۔ ارے اے فیض پایا ہے میرے آقا کملی والے نے، سرکار دو عالم حضرت نے اپنی زبان پاک امام حسین کی دکھائی، آپ نے بدر پاک بھی چومیا، انہاں دے نال پیار کیتا، دنیا دے اندر مثال نہیں لبدے۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ نے وہ وقت آیا کہ اپنی تخت چھڑ دیتا، اپنی تختی چھڑ دیتی، اپنی شاہی چھڑ دیتی، اپنی نوکری چھڑ دیتی، ہر شے قربان کر دیتے، پر دین دا پرچم بلند کر دیتا، یعنی اپنی تخت، اپنا شاہی ہے محل چھڑ دیتا، اپنا عہدہ چھڑ دیتا، مگر دین دے خاطر، صلح دے خاطر آپ نے اس سب کو چھڑ کے دین کے اوپر قربان کر دیتا۔ لیکن پھر بھی وہ وقت آیا، انہاں دی سب تو بڑی ثقافت میں دس رہا، آج آپ جو کچھ بھی ہے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی امت کھا رہی ہے وہ اس کربلا والا دا صدقہ اور خیرات ہے کہ انہوں نے دین کے اوپر قربان کر کے سارا کچھ، ایک سادات دا صدقہ ہے، سادات دے وسیلے دے نال، ایک سیدہ دی وجہ دے نال ایک ساری قوم کھا رہی ہے، لہذا ایک جو کچھ بھی زمین قائم ہے ایک سادات دی وجہ دے نال ہے، انہاں دے نموذج قدسیہ دی وجہ دے نال ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نو اس امت نے دکھ دیتے ہے، تکلیفاں دتیاں، اذیتاں دتیاں ہے، ستایا، اتنا ستایا جدی مثال معاشرے دے اندر ملدی۔ امام حسن مجتبیٰ نو آخر دے اندر آگے زہر دتا گیا، اور انہاں دی سخاوت دا عالم دیکھیے، میں اختتام کر رہا، دعا افطار والی ہے، لہذا انہاں نو زہر دتا، امام حسن مجتبیٰ دے اوتے امت نے ظلم کیتا، اپنا نے ستایا، غیراں نے ستایا، دشمناں نے ستایا، زہر دیتا۔ امام حسین آئے، قریب آئے، بھیا آپ کو کنے زہر دیتا؟ میں اودے نال پوچھدا، میں اودا بدلہ لیدا، تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا امام حسین مینوں فلاں بندے تے شک ہے لیکن ڈیفینیٹ نہیں کہہ سکتا۔ امام حسین نے فرمایا مینوں دسو کہ جدے اوتے شک ہے؟ آپ نے فرمایا مینوں شک ہے، ہو سکتا وہ نہ ہوئے اور میری وجہ دے نال وہ پکڑا جائے، میں اے نہیں چاہتا، لیکن اگرچہ امام حسین نے فرمایا اگرچہ بھیا اگر وہ سچا وہی ہو جنہیں زہر دیتا ہوئے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہی ہے پھر تو مینوں شک ہے، انہیں ہی زہر دیتا ہے، مینوں انہیں ہی ستایا ہے، انہیں ہی ظلم کیتا ہے، تو پھر میں اپنا معاملہ اپنے رب دی بارگاہ وچ چھڑ داواں، پھر رب تعالی سب تو بڑا انتقام لین والا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ دے الفاظ سن، اے حسین سن لے کہ میں اپنے ظلم دا، اپنی زیادتیاں دا میں بدلہ انتقام اللہ دی بارگاہ چھڑ دا۔ اللہ تبارک و تعالی سب تو زیادہ انتقام لین والا ہے، میں اپنے کام اپنے رب دی بارگاہ چھڑ دا، میری وجہ دے نال اے بندہ پڑا جائے، اے بندے نو زیادتی ہوئے۔ امام حسین نہیں، اتنی بڑی سخاوت کائنات کے اندر کسی جگہ نہیں ملتی جیڑی امام حسن مجتبیٰ نے دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں دی نسبت اور انہاں دی غلامی دا پٹا گلے چ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، جس دی وجہ سے اے دنیا بھی اور آخرت بھی ساری کامیاب ہوئے۔ یاد رکھیے کہ یہ سادات امام حسن مجتبیٰ اور انہاں دی آل پاک، انہاں دی اولاد پاک، وہ نفوس قدسیہ نے اس روئے زمین کے جنہاں دے متعلق قبلی والے آقا نے فرمایا سی کہ میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا امت دے اندر، انہاں نو پڑھ لو اگر کامیاب ہونا ہے، ایک ماں اپنی اہل بیت اور ایک قرآن پاک میں چھڑ کے جا رہا، انہاں نو پڑھ لو۔ خوش نصیب نے جڑے سادات تے دامن تے وابستہ ہوندے نے، انہاں دے بیت ہوندے نے، انہاں نو اپنا پیر و مرشد ملجا ماوا سمجھدے نے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو صحیح معنی تے اہل بیت اطہار کرام دی عزت، احترام اور انہاں دے نال نسبت اور محبت عطا فرمائے۔ تمام پیر بہنا، پیر بھائی جننے بھی لائیو سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے دسترخوان رکھن، انشاءاللہ تعالی دعا افطار جڑی ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ودا نذرانہ اسی امام حسن مجتبیٰ آپ کی بارگاہ پیش کر رہا، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ پاک ہماری
ہماری پیر بہنوں نے، پیر بھائیوں نے، ویورز نے، جتنے بھی ہمارے سننے والے لائیو ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے دسترخوان افطاری کے لیے بچھائے ہوئے ہیں، سب کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 ہدیات تن پہنچتے ہوئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جملہ صحابہ کرام صحابیات 14 کربلا، خصوصاً حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 نیاز کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے بعد تمام حسنین کریمین، خانوادہ اہل بیت، شہداء کربلا، اسیران کربلا، جنگ احد، جنگ بدر، سب کی بارگاہ میں پہنچتے ہوئے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تمام بزرگان سے زکات اثر و ہدیات اشتیاق نقشبندیہ، حضور عالم امیر ملت حافظ قاری پیر جماعت علی شاہ رضی اللہ عنہ، پیر بزرگ فخر ملت حضور پیر سید افضل درجات رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پیر سید نذیر درجات رحمۃ اللہ تعالی، میرے والد محترم کے طریقت حضور پیر سید سراؤل نبی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، میرے والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہمارے سلسلے کے تمام خلفاء نگران، پیر بھائی، پیر بہنیں، ان کی روحوں کو میرے مولا قبول فرما، اور ہمارے ویورز جو ہمارے پیج پر اس وقت لائیو ہیں، ان کے عزیز و اقارب جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی روحوں کو میرے مولا قبول فرما۔ اے اللہ، امام حضرت مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری دسترخوانوں کو سلامتی عطا فرما، ہمارے دسترخوانوں کو وسیع کر دے۔ اے اللہ، ہمیں جو چیزیں بیماری کی وجہ سے منع ہیں، اے اللہ وہ بیماریاں ٹھیک کر دے اور تیری نعمت عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ہمارے دسترخوانوں کو سلامتی عطا فرما، ہمارے گھروں کو سلامتی عطا فرما، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چاہت عطا فرما، ہمیں اہل بیت اطہار کرام کا ادب اور محبت عطا فرما، ہمیں اللہ کریم امام حضرت مصطفیٰ کی سخاوتوں کی خیرات نصیب فرما، ان کے اثار کی خیرات نصیب فرما۔ ہمارے ویور، ہمارے پیر بھائی، پیر بہنیں انگلینڈ کی سرزمین پہ، اس وقت کینیڈا، امریکہ، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، کوٹراتا کی سرنڈا بچیلا اور چکشفی، اکاڑا، دیپال پور، سائبر کے مختلف مقامات، اور سائبر میں آستانہ عالیہ طارق مرداد کالونی میں اور دیگر مقامات پہ، خانے وال، میاں چنو، بہاڑی، میلسی، صادق آباد، بہاول پور، ملتان، کیرو پکا کے مختلف مقامات اور دعائے افطار، دربار عالیہ، نقشبندیہ، چراغیہ، کیرو پکا شریف سے ہونے والی میں جتنے بھی ویور شامل ہیں، اے اللہ کریم سب کی بگڑی بنا دے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ آج 15واں روزہ جاری ساری ہے اور آج 26 مارچ 2024 ہے۔ اے اللہ کریم یہ دن گزرتے جا رہے، یہ روزے گزر رہے، اے اللہ کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں بچیاں بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری شان ہم روزہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہیں، اے اللہ کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں، ہمیں اے اللہ کریم روزے جیسے بھی تیری بارگاہ میں رکھے ہیں، اے اللہ کریم قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اس ماہ مقدس کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرما، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چاہت عطا فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب کائنات تیرے کرم کے طلبگار ہیں، کرم فرما، تیرے فضل کے طلبگار ہیں، ہم پہ فضل فرما۔ اے اللہ کریم بار بار مدینے پاک کی حاضر نصیب فرما، کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، اولیاء کا ادب نصیب فرما، سادات کا ادب نصیب فرما۔ اے اللہ کریم اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ، اپنے بزرگ، اپنے والدین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات ہمارے تمام ویور، سننے والے، سننے والیاں، جو بھی دلوں میں نیک حاجات ہیں، سب کے پورے فرما، قبول فرما۔ ہم سب کی جان، اولاد، مال، ایمان، علم، رزق میں برکت عطا فرما۔ رب کائنات ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔